بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، قرآن کریم کی 12ویں پارے کی یہ سورت ہے سورہ یوسف۔ اس کی تفسیر گزشتہ چند مجلسوں سے چل رہی ہے اور ہم ہر آیت کو لے رہے ہیں، ہر آیت کا ترجمہ، ہر آیت کی تفسیر، اور ہر آیت میں ہم کو کیا سبق ملتا ہے اس کا بیان چل رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ بتلایا تھا کہ یعقوب علیہ السلام جو یوسف علیہ السلام کے والد تھے، یعقوب علیہ السلام کے ٹوٹل 12 بچے تھے، 12 بیٹے تھے، 10 ایک اور بیوی سے تھے، 2 دوسری بیوی سے تھے۔ جو 2 دوسری بیوی سے تھے وہ یوسف اور بنیامین۔ یعقوب علیہ السلام کو ان 2 سے بڑی محبت تھی اور ان 2 کا بڑا خیال کرتے تھے، تو وہ 10 بیٹوں نے آ کر یعقوب علیہ السلام سے شکایت کی کہ ابا کیا بات ہے، آپ جو ہے ہم پر وہ توجہ نہیں دیتے تو جو یوسف پر دیتے ہیں۔ اور پھر سارا آگے کیا ہوا واقعہ تفصیل سے میں نے گزشتہ بتلایا تھا۔ ایک دن آ کر ان بیٹوں نے یوں کہا کہ ابا آپ یوسف کو ہمارے ساتھ جنگل بھیجیے، وہ جنگل آئیں گے، کھیلیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے۔ اب کھیلیں گے، کریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، اس کے بارے میں گزشتہ بہت تفصیل سے بات ہو چکی۔ جب بیٹوں نے آ کر یوں کہا کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ جنگل میں بھیجیے، وہ آئے، کھیلے، کرے، یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے بیٹوں کے ارادے اچھے نہیں ہیں، نیک نہیں ہیں، اس لیے ایک بہانہ کرنا چاہا، ڈائریکٹ انکار نہیں کر دیا۔ بہت سارے موقع پر ایسا ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک فراست ہوتی ہے کہ سامنے والے کو سیدھا انکار نہیں کیا جا سکتا، سیدھا انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ کچھ نہ کچھ ایسی بات کہہ کر بات کو ٹال دیا جاتا ہے۔ واٹس ایپ کا جوکس یاد آ گیا کہ کوئی آ کر کے دوست کسی دوست کو کہتا ہے کہ چلو فلاں جگہ جاتے ہیں، تو وہ اگر یوں کہے کہ چلو دیکھتا ہوں، بتلاتا ہوں، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ گھر سے ابھی پرمیشن ملی، وائف کی طرف سے پرمیشن نہیں ملی ہے، تو ڈائریکٹ انکار نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ یعقوب علیہ السلام نے جو ہے وہ ڈائریکٹ انکار نہیں کیا، یوں کہا کہ قال انی لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان يأكله الذئب وانتم عنه غافلون۔ تم لے تو جاؤ گے لیکن ان کے یوسف علیہ السلام کے جانے سے مجھے بڑا غم ہوگا، مجھے بڑی تکلیف ہوگی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے قریب رہتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، دور لے کر چلے جاؤ گے مجھے بڑی تکلیف ہوگی، حزن ہوگا، غم ہوگا۔ محبوب کے فراق سے بھی بڑا غم ہوتا ہے۔ اس پر بھی میں نے گزشتہ تفصیل سے بات بتلا دی کہ نیک لوگوں کو بھی غم پہنچتا ہے، اور غم کا ہونا یہ بشری تقاضا ہے، یہ نیکی کے خلاف نہیں ہے، تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ آگے یعقوب علیہ السلام نے یوں کہا کہ مجھے یہ ڈر ہے وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، تم ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے میں رہے تو کہیں جنگل میں بھیڑیا کوئی موذی جانور آ کر ان کو کھا نہ جائے۔ یوسف کو بڑے چھوٹے ہیں، جیسے ہم بھی دیکھتے ہیں نا، ہمارے ابھی کتے بہت زیادہ پھرتے ہیں، تو کہیں ایسے ہم ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ کہیں پارکنگ میں بچہ اکیلا کھیل رہا ہے، محلے میں بچہ اکیلا کھیل رہا ہے اور کتوں نے آ کر اس پر حملہ کر دیا۔ کہیں خدا نخواستہ ایسے بھی واقعات ہوئے جو ہم نے نیوز میں پڑھے کہ ایسا حملہ کر دیا کہ وہ بچہ چھوٹا وہیں دم توڑ گیا، ایسا بھی ہوا۔
تو ہوتا ہے ایسا کہ چھوٹے بچوں کو دیکھ کر موذی جانور حملہ کر دیتے ہیں، بڑا ہوتا ہے تو اس سے گھبراتے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام نے یہی خطرے کو سامنے رکھا کہ ہو سکتا ہے تم ادھر ادھر کہیں گئے ہو اور بھیڑیا جنگل میں آئے اور یوسف کو کھا لے. یہ دراصل میں یعقوب علیہ السلام کی فراست تھی. مفسرین نے یہاں پر یہ لکھا ہے یعقوب علیہ السلام اپنے ان 10 بیٹوں کی بات کو سمجھ گئے تھے کہ یہ یوسف کو لے جا کر اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اس لیے اپنی بات کو ٹالنا چاہا. یہ نا مومن کی فراست ہوتی ہے. یہاں مفسرین نے فراست کے عجیب و غریب واقعات بیان کی. ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں. ایمان والے کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ فراست والا ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، وہ غفلہ نہیں ہوتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہیں نا ڈوبا نہیں ہوتا ہے. ڈوبے پنے میں آدمی بہت سارے کام کر لیتا ہے. اللہ کی طرف سے اس کو یہ چاہیے کہ ایسی سمجھداری سے کام لے کہ اس کو فراست مل جائے، کام کرنے کا سلیقہ، سوجھ بوجھ، اور کوئی بھی بات سامنے آئے تو اس کو چٹکی میں سلجھا دے، بات کو سمجھ جاوے، بات کو ٹیکل کر لے. یہ مومن کی فراست ہے. حدیث پاک میں اس کو یوں سمجھایا گیا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ بھانپ لیتا ہے. اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ بھانپ جاتا ہے کہ کس وقت کیا ہو رہا ہے اور اس موقع پر مجھے کیا کرنا ہے. قرآن کریم میں چند ایسے لوگوں کے واقعات بیان کیے گئے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ان کو بڑی عجیب فراست دی تھی، سمجھ دی تھی. جیسے کہ خود یہاں واقعہ یوسف علیہ السلام کا کہ جب ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا تو قافلے نے آ کر ان کو اٹھا لیا، اور پھر مصر کے بازار میں جب بیچنا چاہا تو وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ مصر کے بازار میں گھوم رہا تھا. اس نے دیکھا یوسف کو دیکھ کر پہچان لے کہ غلام بک رہا ہے. دیکھتے پہچان لے کہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، خرید لیا. اور اپنی بیوی کو یوں کہا کہ اس کا خیال رکھنا، یہ بچہ آگے جا کر بڑا بننے والا ہے. ہاں، یہ پہچان لیا. اور لکھا ہے کتابوں میں کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے موسیٰ کو دیکھ کر پہچان لیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو پیش کیا گیا فرعون کے دربار میں، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کہ ہم کو امید ہے کہ یہ بچے سے ہم کو بڑا نفع پہنچے گا. فرعون کو قائل کر لیا. فرعون نے اس وقت یہ حکم نامہ جاری کیا تھا کہ سارے بیٹوں کو قتل کر دیا جائے. موسیٰ بچ گئے. ان کی بیوی کو اللہ نے وہ فراست دی تھی، پہچان لیا تھا یہ بچہ بڑا ہے. یہ عجیب و غریب فراست. موسیٰ علیہ السلام ہی کا واقعہ کہ شعیب کی بیٹی نے پہچان لیا، انہو قوی امین، اپنے باپ کو جا کر رپورٹ دی، یہ جو آدمی ہمارے ساتھ جو آ رہا ہے نا بڑا نیک ہے، طاقتور ہے، امانت دار ہے. پھر اسی کے ساتھ شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ فراست ہے. یہ کیا ہے؟ اور کتابوں میں لکھا ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی فراست کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہچان لیا تھا اور خود نے نکاح کا پیغام بھیجا کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، آگے جا کر دنیا کے رہبر بننے والے ہیں، دنیا میں بڑا نام ہونے والا ہے. نکاح کا خود پیغام دیا. یہ مومن کی فراست. کتابوں میں صحابہ اکرام اور نیک لوگوں کے عجیب و غریب فراست کے واقعات ذکر کی. یہ اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ ہم کو بھی کچھ پتہ چلے کہ بھائی اپنے دنیاوی معاملات بھی ہو، دین کے معاملات بھی ہو، جب کوئی ایسی مصیبت پیش آوے، ایسا کوئی جھگڑا سامنے آوے تو آدمی کو اللہ نے یہ سمجھ دی ہو کہ اس کو حل کر دے. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی. آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگی کہ میرا شوہر رات میں تہجد پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے. یہ کہہ کر چلی گئی. لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ اپنے شوہر کی تعریف کر کے گئی. حضرت عمر نے کہا نہیں، یہ تعریف نہیں کی ہے، شکایت کر کے گئی ہے. کیا کر کے گئی؟ شکایت کر کے گئی. بھائی کیسی شکایت؟ تعریف کی ہے. شکایت کر کے کہ رات بھر تہجد پڑھتا ہے اور دن میں روزہ رکھتا ہے تو ہم کو ٹائم نہیں دیتا ہے. آپ نے اس وقت کے قاضی تھے حضرت ابی ابن کعب، ان کو بلایا، فیصلہ کرو، معاملے کو سلجھاؤ.
تو حضرت ابی ابن کعب نے ان کے خاوند کو بلایا، شوہر کو، آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ رات بھر تہجد پڑھتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، کیا بات ہے؟ بات صحیح ہے کہ ہاں جی کوشش کرتا ہوں عبادت گزار بننے کی۔ تو ابی ابن کعب نے یہ فیصلہ سنایا کہ 3 دن اور 3 رات پڑھو، جو کرنا ہو، جتنے روزے رکھنے رکھو، جتنی رات میں نماز پڑھنی ہے پڑھو، 3 دن، چوتھا دن اپنی بیوی کو دینا پڑے گا۔ چوتھے دن تم روزہ نہیں رکھ سکتے، رات میں تہجد کے لیے پوری رات کھڑے نہیں ہو سکتے۔ جب لوگوں کے سامنے یہ فیصلہ آیا تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یار یہ کوئی بات ہوتی ہے، کیسا فیصلہ ہے؟ تو حضرت ابی ابن کعب نے یوں کہا کہ میں نے اس بات پر غور کیا کہ معاملے کو سلجھاؤں کیسے۔ اللہ نے ایک بات ذہن میں ڈالی کہ اللہ نے کسی بھی مرد کو ایک وقت میں 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، 4 شادی کر سکتا ہے۔ اب 4 شادی جو کرے گا تو ایک بیوی کا جو وقت آئے گا وہ چوتھے دن آئے گا۔ اگر وہ ہر بیوی کو ایک دن دے گا نا تو چوتھے دن ایک بیوی کے باری آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چوتھے دن اس کو چاہیے کہ ایک بیوی کو ٹائم دے۔ تو میں نے کہا 3 دن تیری چھٹی، لیکن چوتھے دن تو تیری بیوی کا حق تجھے لگ جاتا ہے کہ پورا دن اس کو ٹائم دے، پورا دن اس کو کیا دے؟ ٹائم دے۔ تو کہاں کی کہاں بات تھی، لیکن معاملے کو سلجھا دیا، معاملے کو کیا کر دیا؟ سلجھا دیا۔ اسی طرح علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے۔ ایک عورت ان کے پاس آئی، ایک عورت ان کے پاس آئی اور ایک نوجوان لڑکا آیا۔ نوجوان لڑکا یوں کہہ رہا ہے کہ یہ میری ماں ہے۔ عورت انکار کر رہی ہے، یہ میرا بیٹا نہیں ہے، الٹا معاملہ ہو رہا ہے۔ نوجوان یوں کہہ رہا ہے کہ میری ماں ہے، عورت انکار کر رہی ہے کہ میرا بیٹا نہیں ہے یہ۔ تو معاملہ الجھ گیا کہ بھائی اب فیصلہ کرے تو کیسے کرے؟ اس زمانے میں تو ڈی این اے ٹیسٹ تھا نہیں کہ کیسے کریں گے بھائی، چلو ڈی این اے ٹیسٹ کراؤ کہ دیکھ لے کہ کس کا حقیقت میں بیٹا ہے یا نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت کی کچھ بات ایسی سن کر پہچان لیا کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ پوچھا کہ تیرا خاوند ہے؟ عورت سے پوچھا، نہیں، مر گیا ہے۔ کیا خاوند نہیں ہے؟ بغیر خاوند کے ہے۔ چلو اس لڑکے سے میں تیرا نکاح کر دیتی ہوں، اس لڑکے سے میں تیرا نکاح کر دیتا ہوں، خاوند نہیں ہے تیرا، نکاح کر دیتا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا کہ امیر المؤمنین اور وقت کے حاکم میرے کو کہہ رہے کہ میں تیرا اس سے نکاح کر دوں گا یہ لڑکے سے، تو کہنے لگی کہ نہیں حضرت، ہاتھ جوڑتی ہوں، یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ یہ کیا ہے؟ میرا ہی بیٹا۔ ارے بھائی کیا بات ہو گئی، کیا بات ہو گئی؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ حضرت مسئلہ یہ ہے کہ میں سفر میں جا رہی تھی اپنے بھائی کے ساتھ، میرے بھائی نے ایک حبشی سے میرا نکاح کر دیا۔ میں کچھ دن سفر میں اس کے ساتھ رہی اور اس کے ذریعے سے میرے اندر حمل ٹھہر گیا، لیکن وہ سفر میں وہ حبشی جو آدمی تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ بچہ پیدا ہوا تو میں کسی عورت کو بچہ وہ دے کر میں اپنے شہر چلی آئی۔ میں نے کسی رشتہ دار کو بھی نہیں بتایا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا۔ اب یہ بچہ جب بڑا ہوا تو تلاش کر کے میری ماں کون ہے، حقیقی ماں کون ہے، یہ تلاش کر کے میرے تک پہنچا۔ اب مجھے اس بات سے شرم آ رہی تھی کہ ایک حبشی کالا کلوٹا بچے کی نسبت میری طرف کی جاوے، حبشی بچے کی نسبت، اس لیے میں نے انکار کر دیا کہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ خیر بہرحال ایک ایسی بات کہہ دی کہ معاملہ 2 منٹ میں سلجھ گیا۔ یہ مومن کی فراست۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ ایک اسلام میں ایک بڑے قاضی گزرے ہیں، ان کا عجیب و غریب واقعہ نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ 2 آدمی ان کے پاس آئے، 2 آدمی ان کے پاس آئے اور کہا کہ ایک لینے والا تھا، دینے والا تھے۔ بھائی ایک کو دوسرے کو پیسے دینے تھے، دینے والے نے دے دیے، لینے والے نے لے لیے۔ لینے والے نے آ کر کہا کہ حضرت میرے کو اس سے پیسے لینے ہیں لیکن اس نے دیے نہیں ہیں، اس نے مقدمہ کر دیا۔ قاضی ایاز نے دونوں کی بات پوچھی، گواہ ہے؟ گواہ بھی نہیں ہے، فیصلہ کیسے کرے؟ فیصلہ کیسے کرے؟ فیصلہ کیسے کرے؟ اب معاملہ الجھ گیا کہ بھائی کروں تو کیسے کروں؟ تو قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کہا کہ بھائی تو نے اس کو پیسے کہاں دیے ہیں؟ دینے والے سے پوچھا، تو نے اس کو پیسے کہاں دیے ہیں؟ تو وہ دینے والے نے یوں کہا کہ بھائی فلاں درخت کے نیچے میں نے اس کو پیسے دیے ہیں اور اس نے لے بھی لیے ہیں، اس نے لے لیے۔ تو قاضی ایاز نے اس دینے والے سے یوں کہا، ہو سکتا ہے
کہ تو نے پیسے دینا چاہا ہو لیکن تیرے پیسے گر گئے ہو، تو پیسے دینے نکلا ہو، وہ درخت کے پاس پہنچا ہو، کوئی کام آ گیا ہو، تو نکل پڑا ہو، تو نے اس کو دیے نہیں ہو، جا وہ درخت کے پاس جا، دیکھ وہاں کئی پیسے گر تو نہیں گئے، وہاں پیسے گر تو نہیں گئے، اور اس کو بھیج دیا، جا دیکھ کے تیرے پیسے وہاں گر تو نہیں گئے، اور اپنے دوسرے کام میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں اچانک سے وہ لینے والے کی طرف متوجہ ہو کر پوچھنے لگے کہ بھائی کیا لگتا ہے وہ درخت پہ پہنچ گیا ہوگا؟ لینے والے کو کیا کہا، کیا لگتا ہے؟ ایک دم اچانک سے اس کو تیر مارا، کیا لگتا ہے وہ پہنچ گیا ہوگا؟ تو کہنے لگا نہیں ابھی نہیں پہنچا ہوگا۔ کہا اب تو پکڑا گیا۔ تجھے وہ درخت کا پتہ کیسے چلا؟ تجھے وہ درخت کا پتہ کیسے چلا؟ جب تجھے اس درخت کا پتہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے اس درخت کے نیچے اس کے پیسے لے لیے، معاملہ سلجھ گیا۔ آج خاندانوں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں نا، رشتہ داروں میں جو جھگڑے، گھروں میں جھگڑے، معاف کرنا یہ اکثر بڑوں کی نادانی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کس کی نادانی؟ اگر بڑے سمجھدار ہو نا، گھر کے بڑے، اور معاملے کو سلجھانا جانتے ہو، فراست ہو، تو گھروں میں جھگڑے ہو ہی نہیں، رشتہ داروں خاندانوں میں جھگڑے ہی نہیں ہو۔ یہ فراست کی کمی ہے، سمجھ کی کمی ہوتی ہے کہ اسی لیے گھروں میں جھگڑے ہوتے، وہ جانتے نہیں کہ معاملے کو سلجھایا کیسے، وہ معاملے کو بڑھانا چاہتے ہیں، سلجھانا نہیں جانتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی فراست سے ہمیں پتہ چلتا ہے بھائی سمجھداری لاؤ اپنے اندر۔ ہر جگہ کی بات نہیں کرتا ہوں، اللہ نے بڑے ایسے سمجھدار لوگ بھی رکھے ہوتے ہیں، لیکن یوں کہ اکثر گھروں میں جو جھگڑے دیکھے گئے نا، وہ یوں اس کا نتیجہ یہ پہنچتا ہے کہ گھر کے بڑے ہی نادان ہوتے ہیں۔ گھر کے بڑے کیا ہوتے ہیں؟ جیسے میاں بیوی میں جھگڑے بہت آتے ہیں ایسے کہ عورت بیٹھ گئی، ابھی تو 6 مہینے شادی کے ہوئے تھے اور 1 سال ہوا تھا، عورت بیٹھ گئی، جھگڑا، اتنے مہینے ہو گئے عورت آ نہیں رہی ہے۔ بھائی کیا بات ہوگا کہ گھر کے بڑوں کی نادانی ہوتی ہے، وہ اگر معاملے کو سلجھانا چاہے تو 2 منٹ میں سلجھ جائیں گے، لیکن وہ ان کی نادانی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے گھروں کے مسئلے بگڑ جاتے ہیں۔ تو یہ فراست ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو دیتا ہے، تو وہ بڑے بڑے جھگڑے چٹکیوں میں سول کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ کتابوں میں ایک حکمت کا واقعہ بھی لکھا ہے اس کے تحت، کہ یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے۔ ایک لکھا ہے کہ ایک گاڑی والا جا رہا تھا، اس کی گاڑی کا پنچر پڑ گیا، اس کی گاڑی کا کیا ہو گیا، اب گاڑی اتفاق سے برج پر آ کر روکی۔ کہاں روکی؟ برج پر۔ اس نے گاڑی کے ٹائر کھولے، اسکرو کھول دیے، اتفاق سے ایسا ہوا کہ اسکرو اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئے برج کے۔ کیا ہو گئے؟ برج کے۔ اب ٹائر کھلا پڑا ہے، اب اس کو لگائے تو فٹ کرے تو کیسے کرے؟ ایک ریڑھی والا جا رہا تھا، لاڑی والا، ریڑھی والا، بھائی وہ سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا، اب گاڑی کو آگے لے جاؤں تو کیسے لے جاؤں؟ کہ کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہو گیا؟ کہا کہ میں ٹائر کھولا، اس کے جو اسکرو تھے وہ میرے سے نیچے گر گئے، میں نے ادھر رکھے ہوئے تھے، پتہ نہیں دھکا لگ گیا، نیچے گر گئے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جو 3 ٹائر ہیں نا، ایک ایک اسکرو نکال کے فٹ کر دے۔ کیا کر دے؟ 3 ٹائر جو لگے ہوئے نا، کہ ایک ایک اسکرو نکال دے اور یہ جو ہے اس میں فٹ کر دے، تیرا مسئلہ سولو ہو گیا۔ مسئلہ یہ سمجھ ہے، یہ فراست ہے۔ یہ کیا ہے؟ فراست ہے۔ تو یہاں پر علماء نے یہ فراست کی چونکہ واقعات ذکر کیے تو میں نے سوچا اس کو بھی نقل کر دے۔ تو خیر بہرحال یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کی ان باتوں کو سمجھ گئے تھے کہ یہ جا کر اس کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ آگے یعقوب علیہ السلام نے یوں کہا کہ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، کہیں اس کو بھیڑیا کھا لے گا اور تم بڑی غفلت میں رہو گے۔ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، تم یوسف سے بے خبر ہو جاؤ گے۔ کیا ہوگا؟ اپنے بیٹوں کو کہا کہ تم غافل رہو گے تو کہیں نقصان پہنچ جائے گا۔ غفلت، یوں نہیں کہا کہ تم ظالم بن جاؤ گے، بلکہ یوں کہا کہ تم غافل بن جاؤ گے تو میرے بچے کو نقصان پہنچ جائے۔ غفلت کہتے ہیں لاپرواہی کو۔ غفلت کس کو کہتے ہیں؟ لاپرواہی، بے پرواہ ہو جانا۔ کیا ہو جانا؟ غفلت اور لاپرواہی، بے پرواہی، یہ ہمیشہ جھگڑے اور ندامت کا سبب بنتی ہے۔ جھگڑے اور ندامت کا سبب بنتی ہے لاپرواہی۔ آج کل جو گھروں میں بھی شکوے شکایت ہوتی ہے نا، بیوی کہتی ہے کہ یہ میرے کو ٹائم نہیں دیتا ہے، یہ اکثر غفلت کا نتیجہ ہے۔ کس کا نتیجہ ہے؟ یاد رکھنا، غفلت خالق اور مخلوق کے درمیان میں بھی دوری پیدا کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ،
بے پرواہ مت بنو، لاپرواہی اختیار مت کرو، غافل مت بنو۔ غفلت خالق اور مخلوق کے درمیان بھی دوریاں پیدا کرتی ہے، ایسے غفلت محب اور محبوب کے درمیان بھی دوریاں پیدا کرتی ہے۔ جس کو جس سے محبت ہو نا، اگر اس کے ساتھ غفلت کا معاملہ کرے، بے پرواہی کا، تو یہ بھی آپس میں دوریاں پیدا کرتی ہے۔ کیا غفلت ہے؟ بیوی نے کوئی کام شوہر کو دیا، وہ کہے کہ میں تو بھول گیا، مجھے تو یاد نہیں رہا، تو یہ غفلت ہے، یہ دوریوں کا سبب بنتی ہے۔ بیوی کے کسی کام پر توجہ نہیں دینا، آرام سے کہ دینا کہ میں تو بھول گیا، میرے کو یاد نہیں رہا، دوسرے کام ہوتے کہ نہیں، تیرا جا اکیلے کا کام ہے، یہ غفلت ہے۔ یہ کیا؟ غفلت دوریوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ کس کا ذریعہ بنتی ہے؟ جیسے ماں باپ بھی آج اولاد کی شکایت کرتے ہیں کہ ہم کو ٹائم نہیں دیتا، ہمارے پاس بیٹا نہیں ہے، دوستوں میں بڑا رہتا ہے، یہ غفلت ہے، یہ لاپرواہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ لاپرواہی ہمیشہ دوری کا، جھگڑے کا سبب بنتی ہے۔ میاں بیوی میں بھی جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ غفلت کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا تو شوہر بیوی کو ٹائم نہیں دیتی یا بیوی شوہر کو ٹائم نہیں دیتا ہے۔ یہ غفلت اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ تم غافل نہ بنو، ایک دوسرے کے بارے میں لاپرواہی نہ برتو۔ میرے سے غفلت کرو گے، اللہ یہ کہہ رہا ہے، تو تم میرے سے دور ہو جاؤ گے، اور جس کے تم پر حق ہے، جس کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، کلوز کنیکشن ہے، اس سے بھی تم غافل ہو جائے گا، آپس میں جھگڑے بڑھ جائیں گے۔ آپس میں کیا ہو جائیں گے؟ جھگڑے بڑھ جائیں گے۔ تو یہاں یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے یوں کہہ رہے کہ تم غفلت کا شکار ہو جاؤ گے، لاپرواہی کا شکار ہو جاؤ گے، غافل بن جاؤ گے، تو ہو سکتا ہے کہ میرے بیٹے یوسف کو کیا پہنچ جائے؟ نقصان پہنچ جائے۔ اس لیے غفلت سے نکلنا ہے۔ کس سے نکلنا ہے؟ اور ہوش میں آنا ہے۔ غفلت، لاپرواہی، یہ یوں کہتے ہیں کہ ایک ایمان والے کے لیے تو موت ہے۔ لاپرواہی والی زندگی، وہ ہمیشہ چوکنا رہتا ہے، سمجھدار رہتا ہے، وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہاں یعقوب علیہ السلام یوں کہہ رہے کہ میرے کو ایک ڈر ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا لے، اور تم غفلت میں ہو، تمہیں کوئی پرواہ نہ ہو، تم بے خبر ہو، اور میرے بچے کو نقصان پہنچ جائے۔ یہ اس آیت کے متعلق کچھ باتیں اس سلسلے میں بتلائی۔ آگے اور اللہ تعالیٰ نے آگے تفصیل سے واقعہ ذکر کیا۔ ہر آیت میں ہمارے لیے کچھ نہ کچھ رہنمائی، سبق ملتے ہیں، اور میں انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بیان کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل۔ اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله تعالى النبي الكريم، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔